تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیت نمبر 76۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ترجمہ: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے سرکشی کی ان پر، اور ہم نے دے دیے تھے اسے اتنے خزانے کہ ان کی چابیاں اپنے بوجھ سے جھکا دیتی تھیں ایک طاقتور جتھے کی کمروں کو۔ جب کہا اسے اس کی قوم نے زیادہ خوش نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اترانے والوں کو۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں ایک ضمیر فروش اور قوم فروش انسان کا کردار اور اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ قارون بنی اسرائیل کا فرد تھا۔ مفسرین کی رائے میں یہ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ بعض نے چچا زاد اور بعض نے خالہ زاد بھائی لکھا ہے، لیکن اسے اپنی قوم کی خستہ حالی اور ان کے مصائب و آلام سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ فرعونی حکومت کا ایجنٹ تھا اور اس کا کام صرف یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اس غلامانہ زندگی پر مطمئن رکھے اور انہیں یہ بات ذہن نشین کرا دے کہ آزاد رہنے سے انہیں طرح طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب وہ فرعون کے ذل سلطانی میں بے فکر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں غلامی کی بیڑیاں اور گلے میں غلامی کی توق باعث ننگ و عار نہیں بلکہ ان کے لیے باعث صد عزت ہیں۔ اسی قوم فروشی کی وجہ سے فرعون نے اس پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور اس کو اپنی سلطنت کا رکن بنا لیا تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ تشریح کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان کے علاوہ قارون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ساحر اور کذاب کا بہتان لگانے میں بنی اسرائیل کا یہ قوم فروش سیٹھ قارون بھی اپنے ولی نعمت فرعون کے ساتھ تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی ساری دولت و ثروت اسی وقت تک ہے جب تک فرعون شہریار مصر ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے دے دیے تھے اسے اتنے خزانے۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ پھر اس نے سرکشی کی ان پر۔ یہ الفاظ صاحب بتا رہے ہیں کہ قارون اپنی قوم کے مفاد کو فرعون کے مفاد پر قربان کر دیا کرتا تھا اور بنی اسرائیل کے حقوق کو کچلنے اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے میں یہ اہم کردار انجام دیا کرتا تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے دے دیے تھے اسے اتنے خزانے۔ ایسے شخص کو فرعون یا اس کی حکومت سے کوئی دلی ہمدردی نہیں ہو سکتی تھی، اسے تو محض اپنا ذاتی وقار اور مالی فائدہ مطلوب تھا۔ استعماری طاقتوں کی طرح فرعون ایسے ضمیر فروش کے مزاج سے خوب واقف تھا اور اسے جی بھر کر رشوت دیتا تھا۔ اسے کاروباری مواقع اور سہولتیں میسر تھیں جس سے اس کا کاروبار خوب چمکا اور مصر کا رئیس اعظم بن گیا۔ اس کی دولت کا ذکر قرآن کریم نے جس انداز سے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے حد و حساب دولت کا مالک تھا۔ اس کے خزانوں کے قفلوں کی کنجیاں اتنے بھاری تھیں کہ ایک مضبوط اور طاقتور جتھا جب ان کو اٹھاتا تو اس کی کمر جھک جاتی۔ مفاتیح مفتحن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کنجی، اور اگر اسے مفتحن کی جمع کہا جائے تو اس کا معنی خزانہ ہوگا۔ عصبتن 10 تا 15 کی جماعت کو کہتے ہیں۔ تنو بوجھ سے کمر کا جھک جانا۔ جب بنی اسرائیل مصر سے روانہ ہوئے تو اس نے بھی اپنے ساز و سامان سمیت حضرت موسیٰ کی معیت میں بحر احمر کو عبور کیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جب کہا اسے اس کی قوم نے زیادہ خوش نہ ہو۔ قوم سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ بعض کی رائے میں خود موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ بات فرمائی کہ مال و دولت کی فراوانی سے تو ہر وقت اتراتا رہتا ہے اور تیرے دل میں احساس برتری اس حد تک پیدا ہو گیا ہے کہ اپنی قوم کے احترام یا ان کے حقوق کی پاسبانی کا تجھے خیال تک کبھی نہیں آیا۔ اس روش سے باز آ جا، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ سورہ قصص آیت نمبر 77۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین۔ ترجمہ، اور طلب کر اس مال و زر سے جو دیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر، اور نہ فراموش کر اپنے حصے کو دنیا سے، اور احسان کیا کر غریبوں پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور نہ خواہش کر فتنہ و فساد کی ملک میں، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا فساد برپا کرنے والوں کو۔ سورہ قصص آیت نمبر 77 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ نے اسے فرمایا، یہ دولت جو تجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اس طرح خرچ کر کے قیامت کے روز تیری نجات کی صورت پیدا ہو جائے۔ مومن کا دولت کے متعلق یہی نظریہ ہوتا ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے صرف کرتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ دنیا اور اس کی ساری متاع چند روزہ ہے، اگر یہاں میں اپنے مال و زر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں گا تو یہ چیزیں میری آنے والی زندگی میں میرے کام آئیں گی۔ سورہ قصص آیت نمبر 77 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہ فراموش کر اپنے حصے کو دنیا سے، اس کی اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا کہ مومن اس دنیا کی لذتوں سے بالکل دستکش رہتا ہے۔ فرمایا، اسراف سے بچتے ہوئے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اپنے آرام و آسائش میں مناسب وسائل استعمال کرو، یہ قطعاً ممنوع نہیں ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 77 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور احسان کیا کر غریبوں پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے۔ لیکن ان تمام حالات میں اس بات کو مت فراموش کرو کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے، اور اس کے اس انعام کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کو آرام پہنچانے کے لیے اسے خرچ کیا جائے اور فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے اسے استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فتنہ برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ اس آیت میں غور و تامل فرمائیں گے تو مومن کی سیرت کے خد و خال آپ کو صاف نظر آئیں گے، اور دنیا کے مال و متاع کو وہ جس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اس پر آپ کو آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت اس لیے نہیں کہ تم عیش و عشرت کرتے رہو اور تمہارے شبستانوں کے سائے میں زندگی کاٹنے والے غریب لوگ زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہوں۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ جاہ و منزلت اس لیے نہیں کہ لوگوں پر ظلم کرتے رہو اور ان کے حقوق کو تلف کرتے رہو، بلکہ اس لیے ہے کہ خود بھی جائز حد تک اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے ہمسایوں، رشتہ داروں اور بنی نوع انسان کے لیے بھی تمہارا وجود، تمہارا اثر و رسوخ اور تمہاری دولت فائدہ مند ثابت ہو۔ سورہ قصص آیت نمبر 78۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ ترجمہ، وہ کہنے لگا مجھے دی گئی ہے یہ دولت و ثروت اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس مغرور کو اتنا علم بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالی اس سے پہلے قومیں جو اس سے قوت میں کہیں سخت اور دولت جمع کرنے میں کہیں زیادہ تھیں، اور نہیں دریافت کیے جائیں گے مجرموں سے ان کے گناہ۔ سورہ قصص آیت نمبر 78 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں سے ایک دنیا پرست انسان کی ذہنیت کو بے نقاب کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا یہ چیزیں اور نعمتیں اس خالق و مالک نے اسے عطا فرمائی ہیں، اس لیے اس پر اس کا شکر لازم ہے، اور شکر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس کی مخلوق کو آرام پہنچایا جائے، بلکہ وہ سرے سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ بڑے فخر اور غرور سے یہ کہتا ہے، مجھے خدا نے نہیں دیا، یہ سب میری قابلیت، کاروباری مہارت اور مسلسل جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ جب ذہن میں یہ فطور سما جائے تو پھر اسے خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے کے معاملے میں کچھ سمجھانا بے سود ہے۔ وہ کوئی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ اسے یہ نہیں سمجھا سکتے کہ اس میں تیرے پڑوسیوں، غریب رشتہ داروں، نادار یتیموں اور بے سہارا بیواؤں کا بھی کچھ حصہ ہے۔ الٹا وہ انہیں بیکار، نکمے، نالائق، مفت خور اور اس جیسے دل آزار لفظوں سے یاد کرتا ہے، اور ملکی معیشت پر انہیں ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتا ہے۔ ان کے لیے رحم اور ہمدردی کے جذبات اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ نفرت و حقارت سے وہ ان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ نظریہ صرف عہد موسوی کے قارون کا نہ تھا، بلکہ تمام قارون صفت انسانوں میں یہ قدر مشترک ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 78 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ہلاک کر ڈالیں اس سے پہلے قومیں، اس کی کم نگاہی اور غلط فہمی کو کتنے واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ اس قسم کے بے رحم سرمایہ داروں کی وجہ سے عالم انسانیت پر جو مصیبتیں آئیں
اور ہلاکت و بربادی کے جو خونی انقلاب آئے وہ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی، لیکن اس کی صداقت میں کسی کو کلام نہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 79۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ترجمہ، الغرض ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ۔ کہنے لگے وہ لوگ جو آرزو مند تھے دنیوی زندگی کے، اے کاش ہمیں بھی اسی قسم کا جاہ و جلال نصیب ہوتا جیسے دیا گیا ہے قارون کو، واقعی وہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 79 کی تفسیر۔ جب وہ اپنے امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے نکلتا تو اسے دیکھ کر ظاہر بین لوگوں کے منہ میں پانی بھر آتا۔ وہ کہتے کتنا خوش نصیب ہے یہ قارون، کاش ہمیں بھی اس طرح کی نعمت سے کچھ حصہ ملتا۔ سورہ قصص آیت نمبر 80۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ ترجمہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں دنیا کی بے ثباتی کا علم دیا گیا تھا، حیف تمہاری عقل پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، اور نہیں مرحمت کی جاتی یہ نعمت بجز صبر کرنے والوں کے۔ سورہ قصص آیت نمبر 80 کی تفسیر۔ لیکن جو دنیا کی اس ناپائیداری کو جانتے ہیں اور اس کی حقیقت سے باخبر ہیں، ان کے دلوں میں اس قسم کی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی ثمر پر آگاہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جناب عالی سے جو اجر مومن صالح کو ملنے والا ہے، اس کے سامنے اس جاہ و حشمت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تم قارون بننے کی التجائیں نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی کوشش کرو۔ جب انسان اس مقام کو پا لیتا ہے تو اس کی ساری حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی بتا دیا یہ ابدی نعمت اور سرمدی دولت فقط باتیں بنانے، خالی دعوے کرنے اور ہوائی قلعے تعمیر کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بڑے صبر کے ساتھ اخلاص اور عمل کی راہ پر قدم بڑھائے چلے جانا شرط اول ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 81۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ ترجمہ، پس ہم نے غرق کر دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، تو نہ تھی اس کے حامیوں کی کوئی جماعت جو اس وقت اس کی مدد کرتی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکا۔ سورہ قصص آیت نمبر 81 کی تفسیر۔ اس کے متعلق مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس نے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ سازش کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے واز کر رہے ہوں تو وہ مجمع عام میں آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ اس طرح وہ موسیٰ کی عزت کو ختم کر کے دینی منصب بھی خود سنبھالنا چاہتا تھا۔ اس نے اس عورت کو کئی ہزار درہم بطور رشوت دیے۔ ایک روز آپ واز فرما رہے تھے، آپ کے واز کا موضوع بھی یہی تھا کہ جو چور ہوگا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو بدکاری کا ارتکاب کرے گا اسے رجم کر دیا جائے گا۔ قارون نے اسے زرعی موقع سمجھا اور اٹھ کر کہنے لگا، یہ قانون سب کے لیے ہے یا بعض لوگ اس سے مستثنا ہے؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے ہے۔ اس نے پوچھا کیا آپ پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ اس نے کہا فلاں عورت آپ کے متعلق ایسا ایسا کہتی ہے اور اسے حمل بھی قرار پا گیا ہے، اس لیے اس قانون کے مطابق آپ کو بھی رجم کی سزا ملنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو مجمع عام میں پیش کرو۔ جب وہ آئی تو حضرت نے کہا تجھے اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو شق کیا، جس نے مجھے تورات عطا فرمائی، تو سچ سچ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ دی اور ساری حقیقت بیان کر دی کہ مجھے قارون نے آپ پر الزام لگانے کے لیے رشوت دی ہے۔ آپ کو قارون کے اس جرم شنی پر سخت صدمہ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حواریوں کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 82۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ، اور صبح کی ان لوگوں نے جو کل تک اس کے مرتبے کی آرزو کر رہے تھے
یہ کہتے ہوئے اوہو اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں گاڑ دیتا۔ اوہو اب پتہ چلا کہ کفار بامراد نہیں ہوتے۔ سورہ قصص آیت نمبر 82 کی تفسیر۔ اب ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں جو قارون کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ اب انہیں یہ پتہ چلا کہ دولت کی قلت و کثرت، سعادت و شقاوت کا کوئی معیار نہیں۔ انسان جس حال میں ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے شامل ہو تو وہ کامیاب ہے، ورنہ اس کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو قارون کا ہوا۔ یہاں پر 20ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔